الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑی پیاری شریعت دی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اکثر احکام ہمیں سکھلا کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں عملی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمیں راستہ بتانے کے لیے کافی ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک مسئلہ آتا ہے لباس کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسا پہننا ہے اس کے بارے میں عملاً بھی آپ نے بتایا ہے اور قولاً بھی آپ نے بتایا ہے، یعنی کہہ کر بھی بتایا ہے اور پہن کر بھی بتایا ہے۔ ایک تفصیلی موضوع ہے یہ، کیسا لباس پہننا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کیسے باندھا اور کیسے کرتا پہنا، جبہ کیسے پہنا، ایک مستقل تفصیل ہے اس کی، جو ہمیں اپنے علماء سے باقاعدہ پوچھنا چاہیے اور بیٹھ کر اس کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن ایک اصولی بات علماء نے یہ لکھی ہے لباس کے بارے میں، چونکہ لباس کا کلچر ہر زمانے کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے، لباس کی جو تہذیب ہوتی ہے ہر زمانے کے حساب سے الگ الگ ہوتی رہتی ہے، اس لیے علماء نے ایک اصولی بات یہ لکھی ہے کہ ہر زمانے میں جو نیک لوگ، اس زمانے کے اولیاء، اتقیاء، علماء، صلحاء جو لباس پہنے، اس لباس کو ہمیں پہننا چاہیے، یہ اصولی بات ہے۔ اب اس تمہید کے بعد ایک بات یہ سمجھیں کہ خاص طور سے نماز پڑھنے کے وقت ہمیں کیسا لباس پہننا چاہیے، تو آپ تمہید سے سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ لباس جو عام طور پر نیک لوگوں کا، شریف لوگوں کا لباس ہو، ایسا لباس ہمیں نماز پڑھنے کے وقت بھی اہتمام سے پہننا چاہیے۔ کرتا پاجامہ ہے، جبہ ہے، یعنی ڈھیلے ڈھالے ایسے کپڑے جس سے ہمارا بدن یعنی مکمل طور پر ڈھانپا جا سکے، جو ستر کے ہمارے اعضاء ہیں، چھپانے کے اعضاء ہیں، وہ پورے ڈھیلے ڈھالے انداز میں ڈھانپے جا سکیں، یہ ہے اصولی بات۔ اب پینٹ شرٹ کا جو مسئلہ ہے، اگر پینٹ شرٹ ڈھیلے ڈھالے ہیں پورے تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن چونکہ اگر پینٹ پہنیں گے اور شرٹ پہنیں گے تو جو ہمارے جسم کی جو ساخت ہے وہ رکوع میں جانے میں، سجدے میں جانے میں سب کو نظر آئے گی، اس لیے نامناسب ہے۔ اس لیے اگر ہم پینٹ میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کم سے کم نماز پڑھتے وقت ہم کرتا پہن لیں، تاکہ ہماری نماز مکمل پورے طور پر صحیح ادا ہو۔ اسی طرح جینز پہنتے ہیں بہت سے ساتھی ہمارے، اس کے اوپر ٹی شرٹ پہنتے ہیں، وہاں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ یا بہت سے ساتھی ہمارے ان کر کے نماز پڑھتے ہیں، شرٹ کو ان کر لیتے ہیں، تو اس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ جسم کا جو ہماری جسم کی ساخت ہے نا، وہ نمایاں نظر آتی ہے، صاف نظر آتی ہے۔ اس لیے ایسی لباس کو نماز پڑھتے وقت کوشش یہ کرنا چاہیے، اپنے بس میں اگر ہو، بڑی عبادت ہے، اہم عبادت ہے، مکمل صحیح آداب کی رعایت کرتے ہوئے ادا ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے ساتھی ہمارے خوف آستین میں نماز پڑھتے ہیں، خاص طور سے نوجوان ہمارے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آستین چڑھانا، اس میں تو نماز مکروہ ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے آستین پہلے سے خوف ہوں، عادی ہوں، تو اس میں اگرچہ کراہت کم درجے کی ہے لیکن پھر بھی بہتر نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ کر کہ میرے پاس تو خوف آستین ہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اور یہ سوچ کر نماز چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز تو ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہماری نماز مکمل پورے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ادا ہو۔ ایک بات کا دھیان رکھیں، بہت سے ہمارے نوجوان ابھی بالکل ٹائٹ جینس پہن رہے ہیں، چھوٹا سا شرٹ پہن لیتے ہیں، اب رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو بسا اوقات ان کا سطر کھل جاتا ہے۔ اگر سطر کھل گیا نا دوستو بزرگوں، تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ رکوع میں، سجدے میں، یعنی نماز پڑھتے وقت جو اعضاء چھپانے کے ہیں، یعنی جو ہمارے سطر ہے، اگر اس کا چوتھائی حصہ ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر ہمارا اگر سطر کھلا رہا، یعنی سطر کا چوتھائی حصہ، تو نماز ہماری نہیں ہوگی، سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ بہت سے ساتھی نماز پڑھتے وقت نظر پڑتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ اس لیے یہ چیز بڑی اہم ہے
اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے دوستوں کو، ملنے جلنے والے جو بھی احباب ہیں ان کو اس بارے میں ہمیں فکر مند کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نماز جیسی اہم عبادت کو ہمیں خوب اہتمام سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.